بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرسٹ تھنگ فرسٹ, عالمی خبروں سے ہم آغاز کریں گے. ظاہر ہے جس میں سب سے اہم ترین خبر, واحد خبر جو سب سے زیادہ مرکز نگاہ بنی ہوئی, وہ ایران امریکہ کا معاملہ ہے, جس کو لے کے صورتحال ڈیولپ ہوئے چلی جا رہی ہے. بڑا سوال یہی کہ کیا صورتحال بتدریج بگڑتی جا رہی ہے یا بتدریج بہتری کی جانب جا رہی ہے. پاکستان نے آج اس پہ پہلی مرتبہ یعنی آفیشیل کامنٹ دفتر خارجہ کے ترجمان کی پریس بریفنگ کی صورت میں کیا, جس کا خلاصہ یہ تھا, یعنی ان کے الفاظ نہیں ہیں, یہ الفاز میرے, لیکن خلاصہ جو ہم نے اخذ کیا وہ یہ کہ فریقین کہتے رہیں, ظاہر ہے کہہ رہے ہیں وہ دی ایم او یو ختم یہ وہ, لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز اسلام آباد ایم او یو ہے اور چیزوں کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس دوران بڑی دلچسپ باتیں بھی ہوئی ایک تو یہ ایران نے پھر سے آبناروں میں بند کر دی, ایک تو یہ بھی کہ امریکہ نے پھر سے ایران کی بحری ناکہ بندی کر دی ہے. لیکن اس دوران جے ڈی وینس نے, جو کہ امریکہ کے نائب صدر ہے, تو ظاہر ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کا آفس طاقتور ترین آفس ہوتا ہے, تو وائس پریزیڈنٹ کا بھی آفس اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے, اور کم سے کم آپ کو یہ تو بتاتا ہی ہے کہ اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے اور کھل کے کر رہا ہے اور ریپیٹڈلی کر رہا ہے, تو اس کا مطلب امریکہ کے ایک فیصلہ ساز جو بھی قوتیں آفسز ہیں ان میں ایک بڑی سوچیں پائی جاتی ہے. وہ اسرائیل کے حوالے سے پہلے بھی واٹ ایور ورڈس یہ تو کہتے رہے ہیں, یعنی مثال کے طور پر جے ڈی وینس نے کہا کہ بھائی جان پوری دنیا میں ایک ملک ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور امریکہ ہے وہ ملک, تو اگر میں آپ کی جگہ ہوتا یعنی تو میں اپنے کابینہ کے ممبران کو کہتا کہ اس ملک کے خلاف تو باتیں نہیں کرو نا کم از کم. مثال کے طور پر خود ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ہی اسرائیل کو تو بچایا ہوا ہے. لیکن جو آج کل کی صورتحال ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیل ہے وہ بار بار ہمیں کبھی لگتی ہے بن رہی ہے, کبھی بگڑ رہی ہے, پھر بن رہی ہے, پھر بگڑ رہی ہے. اس کے حوالے سے جے ڈی وینس کہتے ہیں, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ دی بڑی کافی طویل, اور اس میں انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ کہا, ہم ایک آدھ مرتبہ ہی سناتے ہیں آپ کو, لیکن انہوں نے الفاظ بدل بدل کے کہا کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اسرائیلی حکومت کی جانب سے, ایک ہوتا ہے نا نان اسٹیٹ ایکٹرز کوئی گند کر رہے ہیں جی, یا اسرائیل میں کچھ عناصر, نہیں, اسرائیلی حکومت کی جانب سے اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ نہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ معاملہ خراب ہو, نہیں, وہ باقاعدہ اس پہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور ایفرٹ بھی ایسے ہی نہیں, پیسے لگ رہے ہیں اس پہ. جے ڈی وینس نے ایگزیکٹلی کیا کہا, ٹائم میگزین کا بھی حوالہ دیتے ہوئے, اور اس پہ یعنی بالکل انڈورس کیا انہوں نے اس تاثر کو. وہ کیا کہا وہ دیکھیے. When I open up the pages of Time magazine and I see that there's a literal foreign influence campaign being funded to tank the very deal that I was pursuing, and oh, by the way, many of the people who were receiving that money were actually attacking me in completely dishonest ways, you know, my response to that is, well, go to hell. I'm going to do what I have to do for the American people. I represent Americans first, and that's the way that I've tried to do this job. تو میرا اس پر رد عمل ہوتا ہے کہ جہنم میں جاؤ, گو ٹو ہیل. ایک اور آپ کو شارٹ دکھاتے ہیں جس میں کہا انہوں نے کہ اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے بلا مقصد, بغیر کسی مقصد کے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے میں اور آپ بیٹھ کے کوئی کراچی میں, کوئی واشنگٹن میں, کوئی تہران میں بیٹھ کے تجزیہ کر رہا ہے کہ یار نیتنیاہو کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ, ہمیں یقین ہے اس بات کا. لیکن امریکہ کا نائب صدر یہ بات سمجھتا ہو اور یہ مناسب سمجھتا ہو کہ اس بات کو کہے آن ریکارڈ کہ اسرائیل کے کچھ عناصر نہیں, اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے. یہ بھی ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کہا. But I know beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. There are some people within their system we know beyond a shadow of a doubt manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Again, not towards any objective, but just indefinitely. کوئی مجھے مطلب شک ہی نہیں ہے مجھے اس بات پہ کہ یہ اسرائیل کی حکومت کے کچھ لوگ چاہتے ہیں. اور ایک اور بات سے پہلے کہ مہمانوں کی طرف جائیں, یہ بھی لگتا ہے کہ اب امریکہ کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ بہرحال وہ ہم رجیم چینج, حکومت, چہرے نہیں, مطلب چہرہ اگر بدل بھی گیا تو نظام نہیں بدل سکتے ہم. آپ یاد کریں, ریوائنڈ کریں آج سے کچھ عرصے پہلے, تو لوگوں نکلو, لوگ نکل آئے ہیں, لوگوں آگے بڑھو, لوگوں یہ چہرے یاد رکھنا, ابھی کچھ ہفتوں میں ان سے انتقام لینا ہے, ایک ایک کو حساب دینا پڑے گا. میں نے کردوں کو اسلحہ دیا, ان کو شاید بدبختوں کو پسند ہی آ گیا وہ اسلحہ, کہاں وہ سب, اور کہاں یہ کہ پھر یہ آیا کہ نہیں رجیم چینج ہمارا مقصد نہیں تھا, نہیں ہم چاہتے ہی نہیں تھے. اور کہاں آج جے ڈی وینس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم کوئی اپنی 1.5 لاکھ فوجی نہیں اتاریں گے وہاں پہ نظام بدلنے کے لیے. مطلب مجھے لگا وہ تھوڑی دیر بعد ایران کی عوام کو گالیاں بھی دیں گے کہ یار تم لوگ کرو نا کچھ, یار کیوں نہیں کر رہے ہو. انہوں نے کہا ایران کی عوام یہ کام کرنا ہے تو کر لیں, ہم نہیں اتارے ابھی 1.5 لاکھ, ابھی ہم اس بزنس میں نہیں. ابھی ہم دیکھیے کیا کہا. Hardliners in the Iranian system kind of freak out a little bit. We're not going to send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime
unless the people on the ground themselves want to accomplish that outcome. We're not in that business anymore. ہم نہیں ابھی اس بزنس میں اینی مور. یہ بھی کدھر جا رہے ہیں معاملات, ذرا بات کرتے ہیں. معزز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں مسعود خان صاحب کا, سردار مسعود خان صاحب کا, جو کہ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے بحیثیت ایمبیسڈر یو ایس میں, چائنا میں, اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں, اور ظاہر آزاد جموں و کشمیر کی صدارت آپ کے پاس رہی ہے, تو اہم ترین عہدوں پر فائز رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. ہمارے ساتھ ہیں ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب. سر آئی ایم گریٹفل, بہت عرصے بعد ہم نے آپ کو زحمت دی اور آپ نے وقت نکالا ہے. آئی ایم ریئلی گریٹفل. اور تہران میں کیا ماحول ہے وہ بتانے کے لیے جناب حسن نقوی صاحب, جو کہ ایئر وائی نیوز کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. مسعود صاحب, اگر آپ سے آغاز کریں, ہم نے ظاہر ہے ساتھ میں پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ دونوں جانب ایک دوسرے سے حملے بھی چل رہے ہیں, اور رائٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے باقاعدہ حوثیوں کو یہ کہا ہے کہ اگر یہ ہماری تنصیبات پہ آتے ہیں, جو کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے آ سکتا ہوں, اس نے کہا آج بھی حملے ہوں گے, پھر کل بھی ہوں گے, پھر پرسوں بھی ہوں گے, اور اگلے ہفتے یہ سب کروں گا میں, یہاں تک کہ جب تک اب میں نہیں روک دوں گا تب تک حملے ہوتے رہیں گے. تب رائٹرز کوٹ کر رہا ہے کہ ایران نے حوثیوں کو میسیجنگ کی ہے کہ آپ اگر یہ تنصیبات پر آتے ہیں تو پھر آپ باب المندب بند کریں. خیر, سوال میرا بطور مجموعی ہے, آپ کو اب حالات آنے والے کچھ دنوں ہفتوں میں اسی زمین میں کچھ بہتری کی جانب نظر آتے ہیں یا بدتری کی جانب؟ بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا بادامی صاحب, اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرنے کے بعد. آپ تہران میں رہے, پورے ایران میں رہے, پورے کے پورے فیونرل پروسیشن میں رہے, تو وہاں بھی آپ سے بات ہوئی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ دیکھیں گے کہ جو نائب صدر جے ڈی وینس کا لب و لہجہ نپاتلا تعمیری اور مثبت ہے, اور اس کے بعد وہ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ امریکہ کو اس کے نقصانات سے بچانا چاہتے ہیں, اور بے مقصد جنگ نہیں لڑنا چاہتے. دوسری طرف جو صدر ٹرمپ ہیں ان کا رویہ سخت ہے. یہ ہو سکتا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کا سلسلہ ہو, اور دوسری طرف جو ہے ان کی کابینہ میں بھی ایک قسم کا سپلٹ ہے, یعنی یہ جو سارے کے سارے نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ متفق نہیں ہیں, اور صدر ٹرمپ پہ بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ایرانیوں کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کی تھی اس میں بہت رعایتیں دے دی تھی, اور اس کا جھکاؤ ایران کی طرف تھا. تو ایک تو یہ آپ کو منظرنامہ نظر آ رہا ہے واشنگٹن کے حوالے سے, اور ان کے پاس ان کے اوپر کئی قسم کے دباؤ ہیں, انتخابات آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ان کے انتہا پسند ریپبلکنز ہیں, میگا ریپبلکنز ہیں, یا دوسرے جو ہیں اسرائیل کی لابی جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ غیر معمولی طور پر متحرک ہو چکی ہے, تو فیصلوں کے اوپر اثر انداز. دوسری طرف جو ہے سخت صورتحال تیزی سے بگڑ گئی ہے, اور یہ ہے کہ یہ گزشتہ ہفتے میں جس قسم کے حملے ہوئے, مثلا میں بالخصوص ذکر کروں گا ابو شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا, اس کی گد و نواح میں کیا, یعنی ابھی تک تابکاری وہاں سے نہیں باہر نکلی, لیکن اس کے علاوہ جو ہے 4 ان کے صوبے زد میں آ گئے ساحلی علاقوں میں, اور اس کے بعد جو اوپر کی طرف بھی انہوں نے حملے کیے. میرا خیال ہے کہ ایک حملہ تہران کی طرف بھی ہو گیا ہے, اور جو ایران نے حملے کیے ہیں اس میں جو ہے انہوں نے سارے کے سارے جو گلف اسٹیٹ سے ان کو نشانہ بنایا ہے, اور اس کے علاوہ عراق اور جارڈن کے اوپر بھی انہوں نے حملے کیے. اور جو ایسا آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے ان کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کے اوپر حملے کیے تو پھر یہ ہے کہ یہ پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا, اور وہ باب المندب ہو یا بحرہ قلزم ہو یا گلف آف ایڈن ہو. یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے یہ بھی آج بیان دیا ہے کہ یا تو سب کا تیل یہاں سے باہر جائے گا, کسی کا نہیں, گیس باہر, یا کسی کا نہیں جائے گا. اب میں نے اس لیے یہ دیا کہ اس وقت ان کے گلے میں جو ہڈی پھنسی ہوئی ہے وہ اپنے ہرموز کی ہے, وہ کلید بھی ہے اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ان کی جو آپ اس کے مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 5 پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے, کیونکہ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے, یہ مطلب ایک قسم کی یہ چھوٹ دی گئی تھی ایران کو کہ ایران اور عمان مل کے اور دوسری خلیج فارس کی ساحلی ریاستوں کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق کیا ایک نیا فارمولہ بنایا جائے. لیکن امریکہ, برطانیہ, فرانس اور یونائٹڈ نیشنز نے مل کے جو اس کے ساحل کے عمان کے ساحل کے قریب ایک نئی راہداری تراش لی, اور اس طریقے سے جو ہے ان کے درمیان یعنی مطلب پھر دوبارہ سے جو ہے عدم اعتماد پیدا ہوا, حملے شروع ہوئے. اور مسعود صاحب سوری, اسی آپ سے سوال, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایسا کیوں کیا گیا؟ آپ جو شک کا حوالہ دے رہے اس میں یہی کہا گیا نا کہ ایرانی ارینجمنٹس کے تحت ہرمز سے کمرشل ویسلز گزریں گے.
اور ظاہر ہے پھر ایران نے یہ کہا کہ یار اب یہ ایکس وائی زیڈ جہاز جو ہماری نالج اور ہماری ارینجمنٹ کے بغیر گزر رہے ہیں اس لیے شک کی خلاف ورزی ہے، اس لیے ہم ماریں گے. اگر امریکہ واقعی نہیں چاہتا کہ معاملات خراب ہوں تو پھر امریکہ نے یہ کیوں کیا؟ معاملات کو خراب کرنے کی نیت سے، یا جو ایک امریکن سٹائل ایک چودھری ایک چودراہٹ والا سٹائل ہے کہ یار بس ٹھیک ہے اب ایسا بھی کیا، اگر 3 جہاز گزر بھی گئے تو کیا یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے یا نہیں؟ اس کے پیچھے بھی کوئی میتھڈ بیہائنڈ دا میڈنس ان یور اوپینین مسعود صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی انٹیلیجنس کی کمزوری بھی ہے، اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ انٹیلیجنس ان کو وہ چیزیں بتاتی ہے جو وہ سمجھتے ہیں درست ہے، اور گراؤنڈ ریالٹیز کی صحیح عکاسی نہیں کرتے. دوسرے جو ہے میرا خیال ہے ان کی اسٹریٹجک پلاننگ صحیح نہیں ہے. وہ جو چیز چاہتے ہیں وہ اس سے متضاد چیزیں. مثلا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرض کیجئے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو یہ اعتماد تھا، یا برطانیہ اور فرانس نے انہیں یقین دلوایا کہ جناب آپ کی زیر نگرانی جو ہے وہاں سے جہاز آسانی سے گزر جائیں گے، ایک گراؤنڈ اندر ریالٹی نئی کریٹ ہو جائے گی، لہٰذا ایران مجبور ہو جائے گا، اس کے ہاتھ بن جائیں گے. ہوا یہ کہ جب ایران 3-4 ویسلز کے اوپر اٹیک کیا تو جو ان کا جنوبی راہداری ہے جو مطلب عمان کے قریب سے گزرتا ہے، وہاں سے تو آج کوئی بھی جہاز نہیں گزر رہا، اور جو 5-6 جہاز گزر بھی رہے ہیں وہ شمالی راہداری جو ایران کے ساتھ متصل ہے اس سے گزر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو بیسیکلی جو ایک میں چیز جو اس اپنا یہ والا حصہ ختم کرنا چاہتا ہوں وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے وجہ سے جو ہے جو سفارتکاری کے لیے اور ثالثی کے لیے جو سپیس تھی وہ سکڑ گئی ہے. اور اس کے بعد لیکن اس کے باوجود 3 ممالک جو متحرک ہیں پس پردہ اس وقت جو ہے، اور ان کے دوسرے حلیف بھی، لیکن خاص طور سے 3 ممالک جس میں نام لوں گا پاکستان کا سر فہرست، اس کے بعد قطر اور عمان، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پوری صورتحال کو سنبھالا جائے، ورنہ یہ اگر جنگ ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی، اس کے شعلے بھڑک اٹھے تو اس آگ کو بجھانا مشکل ہو جائے. رائٹ، نوٹ، ٹھیک ہے. شہزاد صاحب، سر آپ یعنی اگر میں یہ کہوں ایک تھیسس یا ایک چھوٹا سا آرگومنٹ پیش کروں تو آپ بتائیے گا کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے خیال میں یہ حقیقت سے دور ہے کہ شاید معاملات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی جو ہے وہ اس میں شدت بھی آ جائے، حملوں میں، بیانات میں ایسا لگے، لیکن بالآخر یہ شاید بالکل اس سٹیج پہ شاید اس لیے نہیں جائے گا جہاں پہ تھا کہ فل فلیج جہاں پہ بمباری، کہ شاید امریکن کوارٹرز کو بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے، اور جے ڈی وینس کا تازہ ترین بیان اس بات کی طرف اور عکاسی کرتا ہے، شاہد ہے اس بات کا، کہ یار زیادہ بم مار کے اگر ابھی 2000 لوگ شہید کیے تو 20000 کر لیں گے، ابھی 2 کریں گے تو 400 گرا دیں گے. الٹیمیٹلی بات ہی کرنی پڑے گی، رجیم، نظام چینج یہ سب نہیں ہو رہا، تو اس لیے اس سٹیج پہ جائے بغیر ہی اگر کام بن جاتا ہے تو اچھا ہے. اٹ میک سینس ٹو یو؟ آپ کے خیال میں نہیں ایسا نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے بڑی حد تک آپ کی بات میں وزن ہے. دیکھیے اصل میں امریکہ اس جنگ میں جس طریقے سے الجھایا گیا، امریکہ کو احساس تو فوری ہو گیا تھا کہ یہ ایک غلط جنگ ہے جس کے اندر وہ چلا گیا، اور کس کے کہنے پہ چلا گیا اس کا بھی ہمیں پتا ہے. اب اس کے بعد سے وہ قوتیں جو کہ اس جنگ میں نہیں جانا چاہتی تھیں، ان کا پلڑا تھوڑا سا وہاں بھاری ہوا، اور یہ آواز زیادہ زور سے آنے لگی کہ امریکہ کو اس جنگ سے نکل جانا چاہیے. اب ایران کے کنٹرول میں تھا کہ وہ کب جانے دینا چاہتا ہے. وہ سمجھا آہستہ آہستہ جب امریکہ کی طرف سے یہ اشارے ملے کہ وہ چھوڑنا چاہتے ہیں جنگ کو، وہ غلط جنگ میں گھس گیا، اس کو غلط، اس کے اہداف کلیئر نہیں تھے، وہ ان کو حاصل نہیں کر پا رہا، یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں کہہ لیجئے، جو کب بتایا گیا وہ غلط نکلا. تو وہ جب آپ اس میں سے نکلنا چاہتا ہے، اور جے ڈی وینس کی جو سٹیٹمنٹس ہیں بڑی واضح ہیں اس سینس کے اندر، تو میرا خیال ہے آج بھی اس کی کوشش ہی، البتہ اگر وہ جنگ کی کیفیت اس وقت قائم ہے وہاں پر، اور ہرمز کو ایک موضوع بنا دیا گیا ہے ایران کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے، یا امریکہ کی اپنی سوچ کے اندر کہ ہرمز ایک مسئلہ بن گیا. اصل میں تو ہرمز ایران کا اور گلف کے ممالک کا مسئلہ ہے نا. اور نمبر 5 جو آپ کا شک ہے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، وہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ ایران کو پہلے 30 دن میں یہ انشور کرانا ہے کہ یہاں پر جو مکمل راہداری کا عمل ہے مکمل طور پر وہ بالکل ایبسولوٹ صحیح چل پڑے، اور وہ معاملہ جو ہے رکا ہوا ہے اس کو نہیں. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. اگلے 30 دن میں پھر اس نے عمان کے ساتھ اور باقی خلیجی ممالک کے ساتھ مل کے اس کا پھر ایک لمبا پلان جس بھی طریقے سے سب مل کے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اس طرف جانا. اس کا مطلب ہے ہرمز اصل میں ہمارا اپنا معاملہ ہے، ایران کا معاملہ ہے، اس خطے کا معاملہ ہے، خلیجی ممالک کا معاملہ، یہ امریکہ کا معاملہ نہیں ہے. اور کمال یہ آپ کی بات میں ایڈ کر دیں کہ ان واٹ ایور ورڈز خود امریکہ بھی یہ بات مانتا ہے. یعنی جب ٹرمپ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو تیل یہاں سے گزرتا ہی نہیں ہے، یہ تو تم لوگ، تو اس کا مطلب وہ خود بھی یہ مان رہے نا کہ یار میرا تو لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے. پھر تو بھائی ایسے ہی ہے نا. ایگزیکٹلی. لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اب یہ بات چھڑ گئی ہے، اور اب اگر میں اس کو ایسے ہی، اور مجھے میرا خیال ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کہاں تک جا سکتے، جی، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی حد تک واضح ہے کہ
امریکہ واپس اس جنگ میں نہیں جانا چاہتا جس نیت کے ساتھ وہ آیا تھا. البتہ اس وقت ایران اس کو الجھائے ہوئے ہے. اس وقت تک جب تک ایران سمجھتا ہے کہ میں اس کو اس حد تک مجبور کر دوں گا کہ میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. اچھا اگر امریکہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے تو جو خلیجی ممالک 6 پرلی طرف بیٹھے ہیں ان کو ہم کیسے منوائیں گے؟ وہ ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ یا آپ دیواریں پکی ہمیشہ کے لیے کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا سنیے, آپ نے ہرمز کا بات کیا نا, ہرمز 21 میل کا ہے, 21 ناٹیکل مائلز, 12 میل اس میں سے ایران کے ہیں, 9 میل آپ کہہ لیجئے تو عمان کے ہیں. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ عمان کا بھی میں ہی بتاؤں گا کہ یہاں سے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو اب یہ دنیا جب اس کو اس طریقے سے دیکھے گی تو کہیں نہ کہیں پہ تو یہ فیصلہ کرے گی کہ ایران کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا رہا ہے. تمہاری کانٹیننٹل شیلف 12 میل تک ہے, اگر ہم آپس میں اس کو برابر ڈیوائڈ نہ بھی کریں 21 میل کو, جو کہ 10.5 چلتی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم سوورن واٹرز تو ہیں تمہارے, سوورن ٹیریٹری ہے, لیکن میں بتاؤں گا تمہیں کیسے چلو گے. تو یہاں پہ غلطیاں بے شمار ہو رہی ہیں دونوں اطراف کے اندر. امریکہ ظاہر ہے, وینس نے آپ کا اپنا واضح کر کے بتا دیا کہ وہ سارا امریکہ نکلنا چاہتا ہے, وینس بھی نکلنا چاہتا ہے, جو بھی ان کی مجبوریاں ہیں. یہ غلط جنگ تھی جیسی جنگ تھی, لیکن اگر آپ وہ کھاڑے میں آ گیا, اور یہ جو کھلاڑی ہے اب وہ اس کو مات تو کر نہیں پایا, نہ وہ اس کو مات کر پایا, لیکن اس نے ٹانگ پکڑ لی, اس نے بولا بھائی میں جانے نہیں دوں گا. تو اب کہیں نہ کہیں پہ تو دنیا کے لیے یہ جو باقی پبلک تماشا دیکھ رہی ہے اس کے لیے ایک نئے پہلوان کو لانا پڑے گا نا, یا اس معاملے کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا. انٹرسٹنگ. مجھے دس ریمائنڈز می حسن نقوی صاحب, جب ہم تہران میں ہی بیٹھے تھے اور یا مشہد میں شاید بیٹھے تھے, ہاں مشہد میں تھے ہم, اور میں نے آپ سے پوچھا ویسے ہی کہ یہ ایک فلاں ملک کا جہاز نکلا ہے اور فلاں ملک نے اٹیک کیا ہے, مڈل ایسٹ کا جہاز اور ایران نے اٹیک کیا ہے اور اس کی ایک پلی لی ہے, تو یہ امریکہ کیوں کھڑا ہو گیا ہے اس پہ, جو بات یہ کر رہے تھے ابھی شہزاد ابھی کہ امریکہ کا تعلق نہیں ہے ہرمز سے. تو آپ نے اس وقت جواب دیا تھا کہ بھائی اس لیے کہ امریکہ چودھری ہے, اس نے بتانا ہے کہ کب کہاں کیوں کیسے کتنے بجے ہوگا. سو اب آپ بتائیں کہ وہاں پہ تہران کی سڑکوں پہ کیا تاثر ہے, اور مجھے اندازہ ہے اور مزید ہوا ہے جا کے کہ آپ بہت باخبر ہیں وہاں, تو وہاں کے جو متعلقہ سرکلز ہیں اور اسٹریٹ ایوان اور میدان میں کیا سوچ ہے کہ ابھی اس کو مطلب اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس طریقے سے معاملہ بہتر ہو, یعنی وہ تیار ہیں اس سارے معاملے کو ایک الگ لیول پہ لے کے جانے کے لیے؟ دیکھیں اس وقت جو جنگی صورتحال ہے, شاید ایران سے باہر بیٹھے ہوئے افراد تک یہی خبر پہنچتی ہے کہ آج جزیرہ ہرمز پہ, بندر عباس پہ, کشم پہ, چابہار پہ اٹیک ہو گیا. لیکن اگر آپ اس کو زمینی نقشے کے مطابق دیکھیں اور گزشتہ ایک ہفتے کے جو امریکی حملات ہیں وہ دیکھیں تو ہمیں بڑے واضح انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک منظم جنگی اسٹریٹجی کے تحت امریکہ جو ہے وہ حملوں کو آگے بڑھا رہا ہے, جس میں ایران کے ساحلی علاقے شامل ہیں جن کا میں نے پہلے بھی نام لیا. اس میں اگر آپ اہواز شامل کر لیں, اس میں آپ آبادان شامل کر لیں, کونارک شامل کریں, چابہار شامل کریں. اور چابہار سیستان و بلوچستان بڑا اہم ایران کی بندرگاہ ہے. یعنی یہ وہ بندرگاہ ہے کہ اگر آبنائے ہرمز مکمل طور پہ بند ہو جائے تو ایران کا عالمی جو آبی گزرگاہ ہے اس کے ساتھ جو چابہار کی بندرگاہ ہے وہ اس کے ذریعے سے ایران عالمی آبی گزرگاہ کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کو اپنی جاری رکھ سکتا ہے, یا اپنا جو بھی ٹرانزٹ کا کام ہے وہ انجام دے سکتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اس کو بھی ٹارگٹ کیا تاکہ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر کے اگر اپنی تجارت کرنا چاہے یا ٹرانزٹ کا عمل کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حملے دن بدن یعنی جنوبی علاقوں سے ایران سے اندر شہر یعنی ملک کے اندر داخل ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ اہواز کے اندر جو کینسر ہاسپٹل تھا اس کے اوپر تقریباً 100 سے زائد بچے وہاں پہ موجود تھے, لیکن اس علاقے کے اندر ہاسپٹل میں بلاسٹ ہوا اور پھر انہوں نے بچوں کو ایک اور جگہ پہ منتقل کیا. پھر اس کے بعد مزید آگے آئے ہیں, یعنی ہمدان میں آئے. ہمدان جو شہر ہے وہ تہران سے تقریباً 4.5 گھنٹے کے فاصلے. دوسرے نمبر پہ جو سمنان ایئرپورٹ ہے, ہمدان تو ایک ٹورسٹ کے مطلب جو کافی لوگ جو آتے ہیں وہ ذرا ہمدان میں غاری علیہ صدر یعنی جہاں جاتے بھی ہیں نا ذرا وزٹ کرنے کے لیے, اور بڑا لوگ جاتے ہیں وہاں پہ نا, جہاں پہ پو علی سینا کے بھی مزار ہے بڑا معروف. ٹھیک ہے, اس ہمدان پہ بھی حملہ ہوا ہے گزشتہ روز. یعنی آپ دیکھیں کہ جنوب سے حملات جو ہیں وہ ہمدان سمنان تک پہنچ چکے ہیں. اب اس سے آگے 3 گھنٹے کا زمینی راستہ ہے, 4 گھنٹے کا زمینی راستہ ہے تہران کا, مین کیپٹل. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو حملے ہیں بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ نظم انداز سے, اور پھر یہ ہے کہ ایران کی جو ریلوے ٹریکس ہیں, لائنز ہیں, ان کو بھی اٹیک کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایران کو اقتصادی طور پہ ریلوے لائنز کے ذریعے کمزور کرنا, بلکہ ریلوے لائنز کے ذریعے وہ ایران کی
جو فوجی ساز و سامان ہے, جو ایندھن ہے, جو باقی جنگ کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اور ریلوے لائن ٹریک کے ذریعے وہ شفٹ ہوتی ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے, اس کو نقصان پہنچانا ہے. لہٰذا ایران ہے, اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں حسن صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ سوچ ہے کہ یہ تو ہمیں معاہدے کے بتی کے پیچھے لگا کے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے, اس طرح معاہدے کے پیچھے لگا کے یہ ہم پر ایک اور بڑے حملے کی تیاری ہو رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس کا ساحلی علاقوں سے, اور اس میں جو ایک اور چیز بار بار ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے مختلف آفیسرز وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی یہ پلان ہو رہی ہے. یعنی یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جو اس کے سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ یہ ایران کو کمزور کرے. دوسرے نمبر پہ جو وہ ایران کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے ایک قسم کے فتنے جو گروپس موجود ہیں, اینٹی ایلیمنٹس موجود ہیں حکومت کے, ان کو بھی فعال کرنے کے چانسز موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اوپر ایک بڑے حملے کی تیاری جو ہے اس کو بھی ایرانی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ افیشل جو وہ یہ بیانات دے رہے ہیں. ابھی ایرانی فوج نے بھی یہ کہا ہے, اس کی ترجمان ہے جنرل آپ آنے والے دنوں میں حسن صاحب صورتحال کو مزید خراب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ان تمام تر معلومات اور تجزیے کی روشنی میں؟ اگر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال دن بدن امریکی حملوں کا اگر آپ گزشتہ ایک ہفتے سے جائزہ لیں تو ہمیں صورتحال خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ بار بار, یعنی کل وہ کینسر ہاسپٹل کے پاس اٹیک کر کے وہ, یعنی امریکہ یہ میسج نہیں کر رہا کہ یار ٹیبل پہ آ جاؤ, ہم چاہتے نہیں ہیں, ہم صلاحیت رکھتے ہیں, چاہتے نہیں ہیں, بات کرو اور ختم کرو یہ معاملہ, یہ میسیجنگ نہیں ہے امریکہ کی طرف سے. ایران یہ کہتا ہے کہ ہم ٹیبل کے اوپر موجود ہیں. ایران بار بار جو ہے وہ اپنے اس معاہدے کی شکوں کے حوالے دیتا ہے کہ یہاں پہ امریکہ نے خلاف ورزی کی, یہاں پہ امریکہ, تو وہ کس معاہدے کی طرف امریکہ جو ایران کو لانا چاہتا ہے؟ ایرانی یہ سوال کرتے ہیں. صحیح, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاہدہ کی تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کی شک پہ عمل کریں, لیکن آپ عمل تو کریں. لکھا ہے شک نمبر 5 میں کہ اگلے 30 دن ہرمز ہمارے ارینجمنٹ کے تحت نکل چلے گا. تھینک یو سر, بہت شکریہ محمود صاحب, شہزاد صاحب اور حسن نقوی صاحب, بہت نوازش, اور ظاہر ہے یہ آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے انٹرنیشنل, اور ہم آپ کو اس حوالے سے گراؤنڈ سے بھی رپورٹ کرتے رہے اور یہاں اسٹوڈیو سے بھی رپورٹ آنے والے دن میں بھی اس طریقے سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایران سے آگے بڑھتے ہیں, ایران امریکہ سے اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر آتے ہیں, جہاں پر 2 چیزیں بہت زیادہ زیر بحث ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان تھا اس پہ ابھی بھی بات چیت, اور آج تیسری مذمتی قرارداد بھی چلی گئی مولانا صاحب کے خلاف. پتہ نہیں بھی آگے کتنی آنی ہے, تو اختیار صاحب بتائیں گے. اختیار ولی صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے, جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں آن انفارمیشن اینڈ کے پی افیئرس, اینڈ آلسو آزاد جموں کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مالک صاحب کے پروگرام میں طارق فضل چوہدری صاحب کہہ گئے 33 میں سے 19 سیٹیں تو ہم جیت رہے ہیں. ابھی میں اختیار صاحب سے پوچھوں گا, خبریں ہیں کہ وہ بھی جا رہے ہیں میرا خیال ہے آزاد جموں کشمیر. ان کی جماعت بہت یقین رکھتی تھی کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم جیت جائیں گے, لیکن وہ تو نہیں جیتے. قمر زمان قاہرہ صاحب نے طنز فرمایا ساتھ ہی کہ یہ تو 33 میں سے 33 سیٹیں بھی جیت سکتے ہیں, ان کا حق ہے. تو بہرحال میں ذرا ان تمام تر چیزوں پہ بات کرتا ہوں. اختیار ولی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور بڑے قابل احترام جناب حافظ حمداللہ صاحب, جو کہ ظاہر ایوان بالا سے بھی ان کا تعلق رہا, مولانا صاحب کی جماعت کے سینئر رہنما میں ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ. اختیار صاحب بہت نوازش. پہلے تو سر آپ بتا دیں 3 قراردادیں آپ لے آئے ہیں مولانا صاحب کے خلاف, ابھی یہ سلسلہ آگے جانا ہے, نیشنل اسمبلی وغیرہ میں بھی آنی ہے کیا, یا اب معاملہ آگے بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. اچھا, آئی ہیو نو انفارمیشن. میں ابھی تک مجھے کوئی قراردادوں کی میرے پاس کوئی انفارمیشن اچھا اوکے. میں آپ سے مجھے پتہ چل رہا ہے. میں آج ذرا کچھ اور دیگر معاملات میں کچھ ہلکے کی تھی, کچھ گھریلو تھی, اس میں ذرا الجھا رہا. اچھا آپ کو ویسے کوئی تاثر ہے اختیار صاحب کہ یہ جو بھی معاملات چلے پچھلے دنوں مولانا صاحب کے بیان کو لے کے, اس میں کچھ روابط اور کچھ ذرا ٹیمپریچر کم ہوا ہے, یا ابھی پوزیشن یہی ہے کہ بھائی مولانا صاحب بیان واپس لیں تو ٹیمپریچر کم ہو جائے گا, ورنہ نہیں ہوگا؟ صاحب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سر مولانا صاحب ایک بہت بڑے عالم فاضل لیڈر ہیں, مذہبی رہنما ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, ان کی قد کاٹ, ان کو سلام. لیکن جو الفاظ ہیں شہداء کے بارے میں, وہ بحیثیت مسلمان میرے خیال میں وہ آپ کو بھی ہضم نہیں ہوں گے, وہ مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہے, وہ کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہے. ورنہ تو اگر اس طرح کی بات ہو کہ اگر آپ کسی کی شہادت کو تنخواہ کے ساتھ جوڑ دے, تو پھر تو محمد بن قاسم, حجاج بن یوسف, آپ سلطان صلاح الدین ایوبی, جتنے ہمارے پیچھے سپہ سالار گزرے ہیں, اور پھر چلتے جائے پیچھے.
خلفائے راشدین کے دور تک چلے جائیں تو جس نے تنخواہ لی ہے تو یہ تو ہم سب کی قربانیوں پر، ان کی شہادت پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ یعنی کیا میں آپ کی باتوں کا یہ خلاصہ لوں کہ جب تک الفاظ واپس نہیں لیے جاتے تب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب ہم سے بہت بڑی قدقات کے مالک ہیں، اور اگر وہ ان سے معذرت کی بھی میں کوئی مطالبہ نہیں کیا، معافی والی بات بھی میں نے کبھی نہیں کی، میں کہتا ہوں کہ اگر یا وہ اپنی الفاظ کا اس کو اگر وہ واپس لے لے یا اپنے بیان کی وضاحت کر لے، ورنہ جو کہہ رہے ہیں، جو اس کا مطلب نکل رہا ہے، قرآن اور حدیث اور پاکستان میں موجود جتنے دینی مدارس ہیں ان کے فتووں کی روشنی میں اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ٹھیک ہے، فوج کا، پولیس کا، رینجرز کا، ایف سی کا کوئی صحافی ہو، تنخواہ لیتا ہو، جو بھی ہو، اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہوئے اگر اس کی جان چلی جائے اپنے ملک اور قوم کے لیے، اپنی اہل و عیال کی حفاظت میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہوئے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ ہمارا دین تو یہی کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بہت شکر گزار ہوں کہ سید حسن مرتضیٰ صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے ہمارے ساتھ ہیں، سر بہت نوازش۔ حمداللہ صاحب اس میں چونکہ کافی بات ہو چکی ہے تو میں چاہتا ہوں جو باتیں ہو چکی ان کی تکرار نہ ہو اور ہم آگے بڑھیں، تو اس لیے میں خالی آپ سے یہی سوال پوچھتا ہوں، جو آپ اس پہ دلائل دے چکے ہیں، کل بھی بات کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کے پارٹی کے لیڈرانہ کی کر رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے سب نے سن لی ہیں، بس مجھے یہ بتائیے گا اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے کہ جو اختیار صاحب کہتے ہیں، ظاہر ذمہ دار ہے اپنی پارٹی کے، وزیر اعظم صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں برائے انفارمیشن، کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ معافی کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، ہم صرف کہتے ہیں الفاظ میں نظر ثانی کر لیں، واپس لے لیں، تاکہ معاملہ یہ اس کی گنجائش ہے یا اس کی گنجائش نہیں ہے؟ حمداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب۔ سر دیکھیں، مولانا صاحب کی ترجیحات میں اور پارٹی کی ترجیحات میں اور میری ذاتی ترجیحات میں جو بیان کا اور مولانا صاحب کی تقریر کا جو حصہ اٹھایا گیا ہے اور ایک منصوبے کے تحت مولانا صاحب کو اسی حصے کی بنیاد پر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور آئے روز پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں، اور اس ہمیں پتہ ہے کہ ان پریس کانفرنسوں کی، یہ میڈیا ٹرائل کی یہ سرچشمہ کہاں ہے، یہ پوری قوم کو پتہ ہے۔ جہاں تک شہداء کی بات ہے، دیکھیں ہماری پارٹی خود شہداء کی پارٹی ہے، سینکڑوں کارکن ہمارے شہید ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب خود کش حملے ہوئے، اور جو شہداء قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، سلامتی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ان شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ان شہداء کے خون کو، ان کی قربانیوں کی آڑ میں اپنے غیر قانونی، غیر آئینی ایکشن کی چھپانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، ہمارے سوالات اس کی طرف ہے۔ تو سر آپ کا اختیار صاحب کو یہی جواب ہے نا کہ بہرحال اس کی واپسی کی یا نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے بھائی، یہ ہمارا موقف ہی ہے، ایسے ہی ہے؟ نہیں، میں آ رہا ہوں اسی پر، ابھی یہ جواب بھی دوں گا۔ جہاں تک یہ الفاظ ہیں مولانا صاحب کی، کوئی غلط بات مولانا نے نہیں کی ہے، جب کوئی غلط ہے نہیں تو واپس کیوں لے لیں؟ ہماری ترجیحات اب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پاٹھا میں لاش رہی ہے اور سیکورٹی کام کیوں ہے، بلوچستان میں لاشیں، پہلے بلوچ بیلٹ میں، اب پشتون کی ادارے، حکومت اور سیکورٹی ادارے ناکام۔ ہماری اب ترجیحات یہ ہے، ہمیں جواب دے کہ آپ 22 سال لڑے 23 سال دن بدن دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے ملکی سطح پر، یا بین الاقوامی سطح پر UN کی نگرانی میں ایک کمیشن ہو کہ 2001 سے لے کر کہ یہ جنگیں کیوں لڑی گئی، اس میں کتنا نقصان ہوا، اس کا فائدہ کس کو ملا، کون بینیفیشری ہے اس کا۔ اب ہو سکتا ہے کہ پارٹی اس پر بیٹھ کے اس کا مطالبہ کرے۔ صحیح، تو آپ کہہ رہے ہیں بیان ہم واپس نہیں لیں گے، ہم نے کوئی غلط بات نہیں کیا۔ یہ ٹھیک ہے، اور ایک بات بتا دیں، چونکہ میں نے پھر مرتضیٰ صاحب کی طرف جانا ہے تو میں، اور آزاد کشمیر کی الیکشن کو بھی میں نے شامل موضوع کرنا ہے، تو آپ بتا دیں کہ حمداللہ صاحب اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ نے اپنے انتخابی اتحاد کے لیے اختیار صاحب کی پارٹی کو نہیں چنا، حسن مرتضیٰ صاحب کی پارٹی کو چنا؟ ایسی بھی کیا بے رخی، مطلب کہ آپ نے نون لیگ کو نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو چنا ہے؟ اختیار صاحب بڑے ناراض ہیں بات پہ، دل شکستہ ہیں، دل گرفتہ ہیں۔ میری عرض سنیے نا، اختیار ولی صاحب کو اللہ خوش رکھے، اللہ آباد رکھے، ان کو سلامت رکھے۔
اور وہ اسی طرح اقتدار میں حشاش اور بشاش رہے اور لطف اندوز ہوتے رہے. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں کشمیر کی بات آپ کرتے ہیں کہ کشمیر میں جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو انتخابی اتحاد ہوا ہے، جی ہاں جی ہاں شاید آپ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں دیکھیے بات کہ یہ آپ ہے کی کہ نظر کرم مسلم لیگ- پیپلز پارٹی پہ کیوں ٹھہری، مسلم نون لیگ- لیگ پہ کیوں نہیں انتخابی اتحاد کے لیے؟ میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیے مسلم لیگ کیوں رابطہ نہیں کیا ہے، وہ تو اختیار صاحب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا ہے. اوکے پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو نے باقاعدہ رابطہ کیا ہے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے ساتھ. وہاں آزاد جموں کشمیر میں ہمارا جو مرکزی امیر ہے آزاد جموں کشمیر کے اور جماعت ہے مولانا سعید یوسف خان صاحب، ان سے وہاں پیپلز پارٹی کے جو ذمہ دار ہے انہوں نے رابطہ کیا ہے. اوکے اس رابطے کے نتیجے میں پھر بلاول بھٹو اور مولانا صاحب کے درمیان رابطہ ہوا ہے. پھر ایک کنسنسس کے بعد ہم ایک نقطے متحدہ، ایک وحدت نقطہ، ایک اتفاق کے نقطے تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو انہوں نے رابطہ کیا ہے، رابطے کے نتیجے میں یہ نتیجہ سامنے آیا. اصل میں اختیار صاحب ہمارے بھائی اتنے ہواؤں میں نا رابطہ کرنے کوئی وہ نہیں، سب بڑے لوگ ہیں تو کیا کریں. ٹھیک ہے جواب آ گیا کہ رابطہ ہی نہیں کر رہے. میرے عرض سنیے، اختیار صاحب یا ان کی پارٹی نے شاید اس لیے رابطہ نہیں کیا ہے کہ اس کے ساتھ آسمان کے فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں. یعنی زمینی اور فضائی مخلوقات دونوں ہیں آپ کے خیال میں. ٹھیک ہو گیا، میں نے لفظ خلائی کا استعمال نہیں کیا جان بوجھ کے. حسن مرتضیٰ صاحب غم عاشقی سے کہہ دو رہے عام تک نہ پہنچے، ہاں اور مجھ کو ڈر ہے کہ یہ تہمت تیرے نام تک نہ پہنچے، مگر میری جان ایسی بھی بے رخی کیا کہ سلام تک نہ پہنچے. آپ وہ کہہ رہے سلام کرنے کی آرزو ہے، ادھر تو دیکھو سلام کر لیں، آپ کر ہی نہیں رہے. حسن مرتضیٰ صاحب آپ کو یقین ہے کہ یہ جو اتحاد ہے اس اتحاد میں برکت ہوگی اور آپ گلگت بلتستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کریں. میں حسن صاحب سے پوچھ لوں، آپ کے اتحادی ہیں حافظ صاحب، نئے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. جی حسن صاحب، آپ نے سلام کی بات کی، میں سلام کس کو کروں؟ ہاں میٹرو بس کے ڈرائیور کو کروں یا اس دربار کے مالک کو کروں جہاں میٹرو آئے روز آتا جاتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اس سے آگے آپ نے کچھ نہیں کہنا حافظ صاحب. جی حسن صاحب فرمائیے. جی بہت شکریہ. آپ اس کو کر لیجئے جو آپ جی کے سر. یار غار ہیں. یار حسن صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ مجھ سے بات. جی حسن صاحب کہیے. نہیں کوئی میں ناراض نہیں ہوتا، میرے لیے دونوں بڑے قابل احترام ہیں اور آپ ان سے زیادہ ہیں، تو آپ اگر کرتے بھی رہیں تو مجھے نہیں آپ فرمائیے اس پہ. کیا آپ کو یقین ہے کہ آزاد کشمیر کا انتخابی ہوا ایسی ہے کہ آپ گلگت بلتستان کی طرح میدان مار لیں گے، اختیار صاحب کی پارٹی کو عبرتناک شکست دے دیں گے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو اپنی الیکشن کمپین ہے وہ ایک سیاسی انداز میں چلاتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنا، اتحاد بنانا، یہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ خاصہ رہا ہے. جی ہاں. اور مولانا صاحب ہمارے سے دور بھی ہوتے ہیں، ہمارے قریب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کے جو عزت احترام ہے اس میں ہم نے کبھی وہ فرق نہیں کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر ڈائیلاگ اور سیاست کے اندر دوریاں نزدیکیاں یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ آنا جانا لگا رہتا ہے. اور مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بڑی پرانی رفاقت ہے. انشاءاللہ تعالی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اکیلے میں بھی آزاد کشمیر کا الیکشن جیت سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور کشمیریوں کا یا جی بی کے لوگوں کا جو یہ تیسری نسل کا ایک تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ کمزور نہیں پڑ سکتا. وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ خراب سمت میں جا رہی ہوتی ہیں، کوئی تھوڑی بہت پاپولیرٹی، ان پاپولر ہونا، یہ ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. لیکن جو ہمارا ان کے ساتھ ایک بنیادی نظریاتی رشتہ ہے، جو پیپلز پارٹی نے جس طرح سے کشمیر کا مقدمہ لڑا یا جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کشمیر ایشو پہ رکھی گئی، تو یہ ساری چیزیں انہیں ہمارے سے دور نہیں ہونے دیتی. آپ کا انالیسس کیا ہے ویسے؟ ابھی طرح طارق الچوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا انالیسس ہے کہ 33 میں سے 19 سیٹیں جیت لے گی نون لیگ. آپ کا کیا انالیسس ہے؟
دیکھیں میں کوئی ایسی پیشین گوئی کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، اچھا لیکن میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں کیا. تھینک یو سر، بہت شکریہ. اس پہ آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے ہم، ظاہر ہے آزاد کشمیر کے الیکشن اختیار اور حمداللہ صاحب اور حسن صاحب بہت نوازے. بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خصوصی مہمان ہیں، آتے ہیں بریک کے بعد. متحدہ قومی موومنٹ کو لے کے بہت ساری باتیں ہیں جو زیر بحث ہیں. ایک تو متحدہ قومی موومنٹ کی آپ کو مختلف لیڈران نظر آتے ہیں ایک دوسرے پہ بہت شدید تنقید کرتے ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی خالد مقبول صدیقی صاحب اس وقت روح رواں پارٹی کے چیئرمین ہیں اور آئین ایم کیو ایم کے تحت ایم کیو ایم کا الیکشن ڈیو ہے جو کہ ذمہ داری ہے. لیکن ایم کیو ایم کے ہی کچھ لیڈران جس میں مصطفیٰ کمال صاحب سر فہرست ہیں وہ یہ ایلیج کرتے ہیں، پبلکلی ایلیج کرتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے خفیہ طریقے سے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار الیکشن کمیشن سے اپنے الیکشنز کی ایکسٹینشن لے لی اور الیکشن نہیں کرایا. تو کیوں نہیں کراتے بھائی؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کیوں نہیں کراتے، کرائیں، ہم بھی حصہ لینا چاہتے ہیں الیکشن میں. تو ایک یہ والا معاملہ ہے. گورنر سندھ تھے ظاہر کامران ٹیسوری صاحب تھے، آپ سب جانتے ہیں ایم کیو ایم گورنر تھے اور وہ اب نہیں ہیں. اور اس وقت بات کی تھی ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ ایک دفعہ تو بیان بھی آیا تھا فاروق ستار صاحب کا ہی کہ بجٹ کی قبولیت سے اس کو مشروط کر دیا تھا. لیکن بجٹ تو ایم کیو ایم نے قبول کر لیا، یعنی کہ پاس کر دیا. لیکن کچھ خبریں ہیں کہ اس سامنے بھی کوئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. وہ کیا ہیں اور اس پہ بھی بات کر دیں. اور ذرا ایک دو اور باتیں بھی ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں سینئر رہنما، سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان جناب فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو میں ایک چھوٹا سا سوال یہ مولانا صاحب سے متعلق ہی پوچھ لوں. آپ نے بھی اس بارے میں اظہار ناپسندیدگی کیا لیکن آپ نے کمال کر دیا. آپ نے کہا اگلا الیکشن مولانا صاحب دلی سے لڑنا ہے کیا. کمال کی بات یہ کہ یہ آؤٹ آف آل دا پارٹیز ایم کیو ایم واحد پارٹی ہے جس پر باقاعدہ تکرار کے ساتھ الزامات لگتے رہے کہ دلی سے آپریٹ ہوتی رہی الطاف حسین صاحب کے حوالے سے. بلکہ مصطفیٰ کمال صاحب خالد مقبول صاحب کو کہتے ہیں کہ انڈیا سے آپریٹ کرتے. اسی پارٹی نے اللہ کی شان میں مولانا صاحب کو کہہ دیا کہ دلی سے اگلا الیکشن لڑنا ہے. تو وسیم بدامی اس میں اگر انہوں نے جواباً کہہ دیا آج ہی لڑنا ہے اور آپ کا مشورہ بھی چاہیے، آپ کی ماہرانہ رائے چاہیے، پھر مسئلہ ہو جائے گا. نہیں وسیم بدامی، بات یہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پورے کریئر کو دیکھے نا تو ان سے کم از کم یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا بیان دیں گے کہ کریز سے اتنا باہر نکل آپ حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، صدمے میں بھی ہیں ہم. صدمے میں ہوں میں اور مجھے نہیں سمجھ آئے کہ اسی لیے میں نے کہا یہ ناقابل فہم ہے، ناقابل قبول، ناقابل برداشت اور شاید ناقابل معافی بھی. لیکن میں نے دیکھے روایتی طور پر جب ایم کیو ایم کے خلاف بہت سارے الزامات لگتے تھے تو سیدھا غداری کا سرٹیفکیٹ آ جاتا تھا نا. آپ دلی تو پہنچ گئے تو دلی میں تو غداری ہوتی ہے. دیکھیں میں نے اس کو کنوٹیشن دی ہے کہ اس کی کنوٹیشن یہ بن رہی ہے. میں نے اس کو اس طرح سے کہا اور میں نے کہا مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا کہ میں ان کے بارے میں کوئی ایسا بیان دوں. میں نے کہا یہ میں نے کہا ایک تعلق رہا ہے اور میں ان سے تو میں نے یہ بھی کہا وہ نظر ثانی کرے، تصحیح کرے. اور آپ کو واقعی میں نے اگلا سوال میں یہ پوچھنے والا تھا کہ آپ کے خیال میں مولانا صاحب نے بیان کیوں دیا، تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کیوں دیا؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ بھی کہا کہ کیا کوئی فرسٹریشن ہے اور اس میں اگر کوئی ذاتی، جماعتی، گروہی مفاد ہے اس کے پس پردہ تو وہ قومی مفاد سے تو بالا تر نہیں ہو سکتا نا. تو میں نے یہ بھی کہا اچھا وہ چیزیں جو ہمیں کل وہ سمجھاتے تھے آج ہمیں ان کو سمجھانی پڑ رہی ہے تو یہ مسئلہ ہے. اس لیے پھر میں نے دلی کا بھی حوالہ دے دیا اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ ملک دشمنی نہیں کہا، میں نے کہا یہ ملک دشمنی کے مترادف لگتا ہے. دیکھیں میں نے جو لفظ مترادف کہا مطلب یہ نہیں کہا کہ یہ تو مولانا صاحب بھی اس طرح الفاظ کے چناؤ میں محتاط ہوتے تو معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا آپ کے خیال میں نے بھی ویسی محتاط ہو کی بات کی ہے سر. ٹھیک ہے اب آتے ہیں ذرا پارٹی کے معاملہ کی جانب. خالد مقبول صاحب چیئرمین ہیں اس پارٹی کے. اس پارٹی کے الیکشن کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یعنی پارٹی کا الیکشن ڈیو نہیں ہے ایم کیو ایم کا اور آپ کا نہیں مطالبہ کہ ہونا چاہیے الیکشن؟ اب دیکھیں نا جو مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں خالد صاحب الیکشن کمیشن میں جا کے ایکسٹینشن ہے سیکشن 208 جو الیکشن آئین ایم کیو ایم نہیں الیکشن ایکٹ. ہاں جی الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو پابند کریں اور اس کا دورانیہ 4 اور 5 سال کے بیچ میں الیکشن کرانے کا ہے. اچھا یہ اگر پی ٹی آئی کو تو انہوں نے رگڑ دیا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پہ. ہاں لیکن وہ اس جو مدت ہے اس سے اگر وہ کراس کر گئے تو اچھا یہ مدت کراس نہیں ہوئی ہے. کتنے سال سے ہیں خالد صاحب؟ 2021 میں ہوا تھا، اب 26 میں ڈیو ہے نا.
تو 5 سال تو ہو گئے نا, 5 سال ہونے والے ہیں نا. اب ہو جائیں گے الیکشن, اب ہو جائیں گے الیکشن, اس لیے کہ مطلب یہ کہ اب اکتوبر تک تو انہوں نے تاریخ دی ہی ہے نا. لیکن میں اکتوبر میں ہو جائیں گے. ہاں لیکن میں تو جب مدت ڈیو ہی نہیں ہوئی تھی اب تک, تو پھر وہ ایکسٹینشنز کس بات کی لے رہے تھے الیکشن کمیشن میں؟ یہ ایک الگ قصہ ہے, اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اچھا کچھ ہے نا اس میں. اب اس میں کیا ہے, اس کے پس پردہ الیکشن کمیشن نے اس مسئلے کو اٹھا کر یہ قضیہ اٹھایا کہ بھئی الیکشن کیوں نہیں ہوئے, اور بعد میں جا کے ایکسٹینشن کرائی تو دے دی. پھر قضیہ اٹھا تو پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی کی, لیکن بعد میں پھر دے بھی دی, کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کریں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی الیکشن کمیشن خود بھی تھوڑی غیر قانونی کام کرے گا, الیکشن ایکٹ کی وائلیشن کرے گا اور اپنے اس ڈسکریشن کو استعمال کرے گا جو اس کا ہے ہی نہیں, اور اس سے بیونڈ ہمیں اجازت دے گا. لیکن دیکھیں الیکشن ڈیو ہی اکتوبر میں ہونا ہے, اکتوبر 2026 میں, اور ہو جائے گا. ہاں میرا کہنے کا مقصد دیکھیں, لیکن یہ ساری باتوں میں جو کھپ پڑ گئی ہے نا پارٹی کے اندر, اس سے دیکھیں میں تو بہت ہی پریشان ہوں, اور صدمے یہ دوسرا صدمہ ہے, اور کارکنان پریشان ہے نا, اور سب سے بڑھ کر ایم کیو ایم کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں مصطفیٰ کمال بھائی جب تنظیم میں آئے تھے, مرجر ہوا تھا 11 جنوری 2023, انہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ جب ایم کیو ایم میں آئے, شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم نے قبول کیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم سے الگ ہو کر انہوں نے جو انتخابات لڑے, ان کی جو سیاسی انتخابی پرفارمنس ہے وہ خود ان کے سامنے ہے نا, انہیں بتانے کی ضرورت نہیں. میں ایک بڑے بھائی کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں, اس کو جو ہے وہ اس میں نہ لیا جائے. تو وہ بھی ان کے سامنے, جب دوبارہ ماشاءاللہ ایم کیو ایم میں آئے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اور آج وہ وزیر بھی ہیں. اور دیکھنے کا ایک اور ضابطہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں جب میرے بغیر ایم کیو ایم نے الیکشن لڑا تو 4 سیٹیں جیتی تھی, میرے ساتھ لڑا 22 جیت گئی. دیکھیں میرے خیال میں یہ تو انڈیپینڈنٹلی میڈیا کے بہت سارے سینئر اینکرز بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں کہ اس میں کس کی بات میں دم ہے نہیں ہے. یہ ان چیزوں پہ لڑنا, خالد صاحب کو یہ کہنا چاہیے پبلکلی کہ متھے مارا گیا ہمارے. دیکھیں مصطفیٰ صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ بھائی لو ابھی شامل کرو. دیکھیں بہت مشکل ہوتا ہے بزور طاقت یعنی بزور جبر آپ کو مصطفیٰ صاحب کو قبول کرنا پڑا. دو طرف سے پریشر ہے, کارکنان کا بھی, عوام کا بھی. ایک تو یہ کہ پارٹی کے وہ مطالبات کہ پیپلز پارٹی اور وفاقی صوبائی حکومت, وفاقی حکومت, کلیم اللہ سلیم اللہ کھیل کے, اور بیچ میں ایم کیو ایم کو فٹ بال بیچ میں, اور دونوں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ پارٹی آپ کو جو ہے وہ کھیل رہی ہے آپ کے ساتھ, اور ہم نہیں, ہم تو بالکل کلیئر ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی اگر ایسا ہے تو اس کو اب ہم زیادہ سنجیدگی سے لے کے, اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے سارے, وہ ہر حال میں کامران ٹیسوری بھائی اور گورنرشپ کی جو ایم کیو ایم کا ایک آئینی عہدہ تھا اس کی واپسی چاہتے ہیں. اور اب گزشتہ 2 روز سے جب کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, دیکھیں اہم ملاقاتیں, مشاورت ہوئی ہے, اہم مشاورت بھی ہوئی ہے, اہم پیغام رسانی بھی ہوئی ہے, اور 2 دن میں یہ بہت سنجیدہ جو ہے وہ ڈومین میں چلا گیا, اور بڑی سنجیدگی اختیار کر لی. قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے اس زمین میں, قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے, بامانی پیش رفت ہوئی ہے, مثبت پیش رفت ہوئی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری یہ جو کوشش ہے یہ رائے گا نہیں جائے گی. اور اس میں میں اکیلا نہیں کھڑا ہوں, مشاورت خالد مقبول صدیقی بھائی ہو, پارٹی کے جو بھی جن لوگوں سے ہو سکتی ہے مشاورت ہوئی ہے, اور سب میرے ساتھ کھڑے. کسی نے مخالفت بھی پبلکلی نہیں کی. فاروق بھائی جو یہ بار بار کہتے ہیں, خالد مقبول بھائی نے کئی انٹرویوز میں اب یہ بات کی ہے, امین الحق بھائی نے کئی انٹرویوز میں بات کی ہے, تو اس کا مطلب اب یہ ابہام نہیں ہے کہ فاروق بھائی اکیلے لون کروسیڈر ہیں, وہ اکیلے لڑ رہے ہیں. کامران بھائی اور گورنرشپ کی واپسی کے لیے پارٹی پالیسی ہے, پارٹی پالیسی 100% پارٹی آپ نے کہا تھا ہم بجٹ نہیں منظور کریں گے اگر ٹیسوری صاحب کو بحال نہیں کیا گیا. وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی, وہ آپ کا ذاتی بیان تھا. میرا مشورہ تھا بہت ہی سنجیدہ, جس کو لیا بھی گیا تھا سنجیدگی سے, لیکن ہمیں جب انگیج کیا جاتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ ٹھوس یقین دہانیاں کرائی جاتی ہے تو تھوڑا سا ہم بیک ٹریک کرتے ہیں, اور ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں ہولڈ بیک کرتے ہیں. اچھا, لیکن ابھی جب میں نے یہ کہا تھا کہ ہم 22 سیٹوں سے اپوزیشن میں علیحدہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, اگر 140 اور یہ گورنرشپ کا معاملہ ریزالو نہیں کیا گیا تو پھر ہمارے پاس جواز نہیں رہتا حکومت میں رہے. خالد مقبول بھائی بھی کئی بار یہ جو بھی ڈائلاگ ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, وہاں بھی کہہ چکے کہ بھائی ہمیں پھر اس بوجھ سے آزاد کر دے نا, ہم آپ کے وہ حامی بن جائیں گے, حامی حلیف جیسی پیپلز پارٹی ہے, شاید حکومت نہ گرنے دے لیکن حکومتی حلیف بن کے یہ آپ کا بوجھ بھی شیئر کریں, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو سینسٹیوٹیز اور ریڈ لائن وہ ہمیں بتائی جائے, اور پیپلز پارٹی کھڑے ہو کے فلور پہ کہتی ہے کہ بھائی وہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, تو پھر تینوں ساتھ بیٹھ جائے نا, اور پھر اس کے بعد تینوں ایکسپوز ہوں کہ بھائی پیپلز پارٹی, ہم تو پی ایم ایل این سے بات کریں گے نا. اگر پیپلز پارٹی نے ایک بار کہہ دیا کہ بھائی ہم اس کے خلاف نہیں کہ آپ کا گورنر ہو, تو پی ایم ایل این کو اپنی پوزیشن کو واضح کرنا اور گورنر ہمیں واپس کرنا ہے جو پی ڈی ایم 1 کے معاہدے سے چل رہا ہے. دیکھیں ان کو ہٹانے کا کوئی ریزن نہیں تھا.
کوئی ریزن بتایا ہی بھی نہیں نہیں آپ کو کوئی بتایا نہیں گیا, کوئی ریزن تھا ہی نہیں. پوچھا تو اور ہوگا نا آج کہ کیا وجہ بنی, پھر بھی کوئی کورٹ نہیں کہا, کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. جواب نہ دارا تو بولا ہی نہیں بولا یہ کہ پیپلز پارٹی کا اصرار تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کسی طرح یہ پی ایم ایل این یعنی پی ایم ایل این کی پیپلز پارٹی نے نون کو مجبور کیا کہ وہ ایم کیو ایم کا گورنر ہٹا کے اپنا لگا دے, نون کا. ان کا یہ کہنا, نون کا یہ کہنا ہے کم از کم, اگر کوئی جواز دیا گیا تو یہ کیسا گورنر تو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. آپ خود گواہ وسیم بادامی کے جو ان کی کارکردگی رہی ہے, ان کی جو مارکی ہے 50,000, گورنر ہاؤس کو اتنا نہیں, جو کوئی جگہ افطار تھے ان کے, عوامی گورنر کا ٹائٹل مل جانا, اور کہاں ان کا پرسیپشن سوشل میڈیا پہ تھا, کہاں سے سفر کر کے وہ کہاں تک پہنچے. اور آئندہ بلدیاتی انتخابات سر پر ہیں, اگر ہم اپنی گورنرشپ نہیں بچا سکتے تو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارے ووٹرز ہیں, ہمارے ان کے اندر یہ سوال ہے. اور خالد مقبول صدیقی بھائی نے بھی پبلکلی اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ گورنرشپ ہماری اور ہم واپس لیں گے, ورنہ وہ اپوزیشن بینچز میں بھی جا سکتے ہیں. ایسا ہے, خالد بھائی نے بھی کہہ دیا اور وزیر اعظم کو بھی کہہ دیا. اور ہمیں جانے دیں, اپوزیشن بینچز سے پہلے ایک مرحلہ ہے نا کہ ہم آپ کے حامی حلیف بن جائیں, وہ ٹرائی کر لیں, پھر اس کے بعد ہم کیوں ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیں ہم آپ کا. ٹھیک ہے. اور اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں آپ بھی حصہ لیں گے, چیئرمین کے امیدوار آپ بھی ہوں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر مجھے کوئی کردار ادا کرنا ہے, ڈاکٹر فاروق ستار, میں نے بھی تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا نا, پاکستان کی سیاست کا بھی, اور پارٹی کے اندر کے بحران جتنے میں نے فیس کیے, اور جتنا میں اپنے ان ساتھیوں جو اپنے آپ کو سینئر کہتے ہیں, یہ تو کبھی شاید جیل میں گئے بھی نہیں ہیں. میں تو 6 سال, میں تو پارٹی کی خاطر, پارٹی کے نظریے کے لیے, پارٹی کے موقف کے لیے میں تو 5.5-6 سال جیل میں رہا, اٹک جیل میں گیا ہوں, وہاں میں نے صعوبتیں برداشت کی ہیں. تو یہ, اور اس کے بعد 22 الیکشن لڑیں گے چیئرمین؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو آپس میں ایک مشاورت کرنی پڑے گی نا, بیٹھنا پڑے گا نا, اور میں وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی ایسی مصالحت کاری اگر پاکستان ایران اور امریکہ کو ساتھ بٹھا سکتا ہے, اپنی عالمی سطح پہ پیس میکر ہونے کا اور سفارتکاری کا لوہا منوا سکتا ہے عالمی وہ جو مارکہ حق کے بعد, تو پھر ایم کیو ایم پاکستان میں بھی نوابزادہ نصر اللہ کی ایک تھوڑی سی روح موجود ہے جو سولوشن اورینٹڈ جس کی اپروچ ہے. پرابلم کو ہم ہیبر نہیں کرتے کہ ہم صرف ڈھول بجاتے رہیں اور وہی ڈبہ پیٹتے رہیں جو کہ مسائل کا, ہم تو پارٹی کے اندر کا بحران ہم کیوں نہیں حل کر سکتے. ایک بات سے سمجھ میں نہیں آئی جس میں اٹک گیا ہوں, وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ 2021 اور دیکھیں ایک بات اور بھی کلیئر, میک اٹ کلیئر, میک نو مسٹیک, دس پارٹی بلانگس ٹو دی ورکرز. ہاں وہ تو مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ ورکرز ہی کا قبضہ ہوگا, وہ کسی کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے. جو یہ تاثر, نہ خالد مقبول صاحب کا نہ مصطفیٰ کمال صاحب, یہ کسی کا بھی قبضہ نہیں ہونے دیں گے. جو ایک قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پارٹی. دیکھیں اگر یہ تاثر آ رہا ہے تو کارکنان سمجھتے ہیں, اور میں نے کہا کہ کل بھی کارکنوں کی تھی, آج بھی اور آئندہ بھی رہے گی, اور نہ کوئی مسلط ہو, نہ کہیں سے مسلط کیا جائے. دونوں صورتوں میں کارکنان رجسٹ کریں گے, اور ڈاکٹر فاروق ستار سب سے پہلے اس اٹیمپٹ کو فرسٹریٹ کریں گے اگر کہیں یہ اٹیمپٹ بھی ہو رہا ہے. اگر مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ یار الیکشن کراؤ, اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ میں بھی الیکشن میں حصہ لوں گا, ان دونوں باتوں میں غلط کیا ہے؟ مطلب یہ بات ہوئی کہاں پر ہے؟ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا, نہیں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا بھائی, روزانہ ملنا جلنا ہے, ہم آمنے سامنے ہوتے کئی چیزوں پہ, اگر نہیں بلائی تو انفارملی یہ گفتگو بیٹھ کے نہیں کی جا سکتی. وہ کہتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں بات کرتے ہیں, یہ ہماری ساکھ متاثر ہو رہی ہے. خربوزہ چھری پہ گرے نا وسیم بادامی, یا چھری خربوزے پہ گرے, دونوں صورتوں میں خربوزے کا نقصان ہے, پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے. تو مصطفیٰ صاحب نے پبلکلی ہوائی فائرنگ کی, تو خالد مقبول صاحب آلسو چوز ٹو رسپونڈ ہم ان پبلک. دیکھیں اب میں ہمارے متھے مارا گیا ہے ان کو. دیکھیں میں کس طرح کسی کو ڈیفینڈ, مجھے اس وقت یہ, آپ سالس ہیں اس میں بھی. دیکھیں میں سالس بننا بھی چاہتا ہوں اگر مجھے موقع ملے گا تو, لیکن انفارملی تو کوئی گفتگو کرے نا بھائی. وہ نہیں ہو رہی, وہ کہاں ہو رہی ہے. اگر ایک شکایت ہے کہ خالد مقبول یا مرکزی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو رہی, تو انفارملی اگر کوئی اور سینئر ڈپٹی کنوینر ہے تو میں بھی سینئر ڈپٹی کنوینر ہوں بھائی. تو ایک کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, ٹی وی کھولا, ٹکر چلا کہ خالد مقبول صدیقی نے الیکشن کمیشن سے ایک اور ایکسٹینشن لیا. پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ رکھتے, ٹی وی بند کرتے, فون رکھتے, فاروق بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہوا ہے. ہاں اچھا اگر کرتے تو آپ کیا بتاتے؟ تو کہتے ہیں کہ آتے بیٹھتے ہیں, میں بھی بات کرتا ہوں. نہیں وہ کہتے ہیں نا بھائی جان بیٹھ تو جائیں گے, یہ کیا کیا ہے, ہمیں کیوں نہیں بتایا ایکسٹینشن لے لیا. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ایک ایک ورق کو کھولوں اور آپ کے سامنے رکھوں, تو اس کا مطلب میں بھی وہی بات کر رہا ہوں جو کوئی کر رہا ہے. خالی مجھے سمجھا دیں, 21 میں وہ بنے ہیں چیئرمین, اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ڈیو ہی 26 کو ہے, 5 سال ہو جائے گا. اور تو پھر 2 دفعہ الیکشن کمیشن کیوں گئے ایکسٹینشن لینے کے لیے جب الیکشن ڈیو ہی نہیں تھے؟ اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے یک طرفہ طور پہ کہا کہ آپ کب الیکشن کرائیں گے, اور اب تک کیوں نہیں کرایا. تو جب ڈیو ہی نہیں تھے تو کیوں کہا؟ اب یہ الیکشن کمیشن سے آپ پوچھیں نا, تبھی تو اس نے پھر اپنی تصحیح کی, تو یہ تو الیکشن کمیشن کی تصحیح ہوئی نا یار. یعنی وہ آئے نہیں تو بلائے گئے. پہلے تو ہم ایکٹ کو پڑھیں,
دوسرا ایم کیو ایم کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھی, ساری چیزیں بھی تو دیکھنی ہے. اور پھر انہوں نے اس کے ایک اور بعد بات بھی کہا اس کے بعد انتخابات کے جو لوازمات ہیں ان کو بھی تو دیکھنا ہے, اس پر کہیں نہ کہیں کوئی فریم ورک تو بنانا ہوگا, اس پر تو کہیں نہ کہیں بیٹھنا ہوگا نا. اگر یہ صرف اسی طرح ہم سب ڈھول پیٹتے رہے مسائل کا اور یہ تنقید ہوتی رہی, انگلیاں اٹھتی رہی ایک دوسرے پر یا کسی پر بھی, تو میرے خیال میں اس کا تو نقصان پھر سب کو ہوگا. اور اتنا ویکیوم ہے, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی تینوں ناکام ہوئے بلدیات میں. جو ان کی پرفارمنس ہے اب تک کی, عوام ایم کیو ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں عوام ایم کیو ایم کی اور طرف ایم کیو ایم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہے. ایسا میں بالکل آپ کی, میں دیکھیں کسی حد تک کی بات صحیح ہے. دیکھیں میں 100% تو آپ کی ہر بات کو نہیں کہوں گا نا, یہ اتنا تو اتنے نہیں مزے آ رہے ہیں, اتنے مزے نہیں آئیں گے تھوڑا بہت میں بھی تو خیال رکھوں گا, لیکن اس میں وزن ہے آپ کی بات میں. اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب لوگوں کے سامنے ہمیں کیا پکچر پینٹ کرنی, یار ہم نے کوئی نوجوانوں کی کوئی بڑی ٹیم بنا لی ہے کہ کل کلا کو یہ ایشو ختم ہو جائے کہ ہم 3 بڑے, ایک کنوینر ہے, 2 سینئر ڈپٹی کنوینر ہے. اگر ان کے بعد کوئی ہم نے ایسی ٹیم بنائی کہ جو ہمارے 5 سال بعد 10 سال بعد ایم کیو ایم کے پاس لیڈرشپ کا قحط ہے یا ایم کیو ایم کے پاس لیڈرشپ ہے اور ہمارے سکسیسرز اس موجود سوال ہیں. کا ہاں یا نہ میں دے دینا, کیا مصطفیٰ کمال صاحب کو اس پارٹی پہ مسلط کروایا جا رہا ہے؟ دیکھیں مرجر کے وقت سب کی ہی رضامندی تھی, ریلکٹنس ہو سکتا ہے, کہیں کوئی فیئر ہو سکتا ہے, خدشات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب مرجر ہو گیا تو اس کے بعد یہ والی بات میرے خیال میں خالد صاحب بھی نہ کرتے تو اچھا تھا. دیکھیں پھر انہوں نے کہا مت. دیکھیں ایک لارجر پرسپیکٹ, دیکھیں میں ڈیفینڈ نہیں کرنے, لارجر پرسپیکٹ میں بھی اس بات کو دیکھیں. ماضی میں بھی ایک حقیقی بنی تھی, وہ پھر کہاں گئی, پھر ایک پی ایس پی بنی تھی, کہاں گئی. اس کا مطلب ہے کہ پی ایس پی کا بننا یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ غلط تھا, ورنہ بند نہ ہوتی. اب ڈیفینڈ کرے کوئی آج پی ایس پی کو کرے, وہ تو مصطفیٰ کمال صاحب کریں گے اگر. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے اپنی اس پرفارمنس کا, جب اس زمانے کا, جب پی ایس پی بنائی, جن حالات کو دیکھے, تو آپ کو بھی اپنے سیاسی ایکیومن کو تھوڑا سا چیک کرنا ہوگا. میں بڑا بھائی ہوں, تو پھر آپ یہ بڑا بھائی کب بٹھا رہا ہے خالد مقبول صاحب کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو ایک ساتھ؟ دیکھیں میں بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے یہ بات کروں, کیونکہ اب تک تو ساری زیادہ تر آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بات کر رہی ہے, تو سارا کریڈٹ آپ ہی کو کیوں جائے, تھوڑا کریڈٹ ہم بھی آپس میں لیں اور ہم بھی تھوڑی بیٹر سینس جو ہے وہ سوجھ بوجھ قائم ہو, اور سب ان ایشوز پر جائیں جو اگلے بلدیاتی انتخابات کے لیے تنظیم میں 35-40 سال سے کم عمر کے بیٹے بیٹیوں کی جو ضرورت ہے اس کو ہم فل کریں, جو گیپ ہے, اور پھر انتخابات کے لیے جو ہمیں کینڈیڈیٹس طے کرنے ہیں اگلے سال, تو اس میں ہم 50% 35 سال 40 سال سے کم عمر کے امیدوار دیں, بیٹے اور بیٹیاں, تبھی تو یہ چیزیں آگے جائیں گی. ورنہ تو آپ تین بڑی باتوں کی آپ دعویٰ نہیں لیکن خواہش کر رہے ہیں اگلے کچھ ماہ میں. ایک یہ کہ پارٹی کا الیکشن اکتوبر میں ہو جائے گا, ایک یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صاحب کے درمیان اختلافات کم ہو جائیں گے, اور ایک یہ کامران ٹیسوری صاحب بحال ہو جائیں گے. یہ آپ کی 3 ہمارے پاس دعوے نہیں لیکن آپ کے خیالات. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کانفلکٹ ہے نا, ڈسپیوٹ ہے, ایک ہوتا ہے اس کا ریزولوشن کہ آپ حل کر دیں, ایک اس کی ہوتی ہے مینجمنٹ. اگر ریزالو نہ بھی ہو تو مینج تو کیا جا سکتا ہے نا یار. جس طرح درد کبھی حد سے بگڑتا ہے تو کہتے ہیں پین مینجمنٹ ہی کر لو. اگر 35-40 سال کی عرق ریزی کے بعد, اس دشت کی سیاہی کے بعد, اگر مینجمنٹ کا آرٹ بھی ہمارے پاس نہ ہو اور نوابزادہ نصر اللہ کی اتنی روح بھی ہم نے امپورٹ نہ کی ہو, تو پھر میرے خیال میں یہ تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, ہوا؟ دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ہے ایم کیو ایم نا, تو صرف یہ ایم کیو ایم کا اندرونی مسئلہ صرف ایم کیو ایم کا ہی نہیں ہے. لارجر پرسپیکٹ میں کراچی کے اندر بھی اگر ویکیوم ہے, لوگ ایم کیو ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ایم کیو ایم میں یہ کلیئر انٹینشن ہے میرے تمام کارکنوں کا کہ ہمیں آگے بڑھنا اور ہمیں نوجوانوں کو بھی آگے لا کے ان کے حوالے کرنا. بہت شکریہ. تو پھر اس کے اندر یہاں کا پیس اور یہاں کا امن بھی ایم کیو ایم کے اندر کی کسی بھی ایسی سچویشن میں, کراچی کے حالات سے بھی اس کا تعلق اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے.